بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میں اس وقت جو ہے ایک بڑی تاریخی جگہ پہ لے کے آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کے زخم مبارک دھو دیے اور وہاں سے مسجد رسول سے، جہاں مسجد رسول بنی ہے اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور چلتے ہوئے جب آپ تھک چکے تھے، حضرت زید نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور حضرت زید بھی تھک چکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے ہیں تو آ کر آپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ میں اپنی جو ضعف کا ہے اس کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں، اور آپ جو اس جگہ پہ آ کر آپ نے ٹیک لگایا تھا، اپنی کونی کو رکھا تھا، تو عربی میں کو کہتے ہیں کونی کو۔ یہ مسجد ترکوں نے بنائی تھی، دکھائی ہے مسجد، ترکوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اس کو مسجد کو کہا جاتا ہے، اور اس کا ادھر سے ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد جی، مسجد ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت پرانی مسجد بنی ہے، اس کو مسجد کو کہا جاتا ہے۔ جا سکتے ہیں وہ جہاں اوپر آپ کھڑے آ جاؤ بھائی نیچے، چلیں ہم جائیں گے، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ وادی آپ دیکھیں کیسی وادی ہے، یہ سملاخ پہاڑ۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں نیچے۔ ہاں چلیں، آپ چلیں، وہ آ جائیں گے خود ہی۔ اچھا پہلے میں ادھر چلا جاتا ہوں، یہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی تاریخی جگہ ہے، اس کو مسجد کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنی کونی کو رکھا تھا، کونی کہتے ہیں کون کو، تو یہ جو مینار نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ مینار اسی طرز پہ کونی کو ہم ایسا کریں نا، ایسا کرتے ہیں، اس کی شکل نہیں بنتی، سیدھے کو کہا جاتا ہے۔ تو آئے اوپر سے دکھا، ہاں جی آ جائیں بھائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس اس سے اوپر، آئیے اوپر ہی، اس سے اوپر تو جا سکتے، چڑھ جائیں گے، پیر رکھ کے اوپر۔ گرا رہا ہے نا، نہیں گرتے، چڑھ جائیں گے، دیگر جہاں تک آگے ہم ایک قدم اور صحیح، یہاں تک پہنچے، یہ پکڑے تھا تو چڑھنا ہے۔ اوئے یہ دیکھیں، اچھا دکھائیں تھوڑا آپ کو، میں یہ طائف شہر دکھاؤں۔ یہ ہے طائف۔ طائف کو طائف اس لیے کہتے ہیں، طائف کو طائف اس لیے کہتے ہیں، طوافہ یطوفو کا مطلب ہوتا ہے دائرے کے اندر چکر لگانا، اس لیے طواف کو طواف کہا جاتا ہے۔ یہ طائف بھی جو ہے مکہ کے پورے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے، اور یہ بلندی کے اوپر ہے، بہت سرسبز مقام ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت یہ مسجد کو اس کا مینارہ ہے، اس مینارے پہ چڑھا ہوا ہوں، اور یہ عثمانیوں نے قائم کیا تھا، مسجد کو بنایا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں انشاءاللہ اب میرا سفر ہوگا استنبول کا، ترکی کا، تو وہاں پہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو ناظرین یہ آج کا جو طائف کا جو پورا سفر ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں حنین کی طرف جاؤں گا، جو غزوہ طائف ہوا اور غزوہ حنین ہوا، اور طائف پڑا ہوا تھا جب حنین کے اندر قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ ایسے فرشتے اتارے، جنود لم تروها، جن کو آپ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ اور حنین کے موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ جب ینگ جو نئے نئے مسلمان تھے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا کہ آج تو بس اور وہ پورا انشاءاللہ حنین کے موقع پہ بیان کروں گا۔ تو حنین سے جو بھاگ کے جب یہاں پہ آیا گیا تھا، اس کے بعد حنین کے بعد پھر طائف فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے طائف کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا۔ تو ناظرین طائف سے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اترنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کیسے میں اس مینار سے اتروں گا۔ کہتے ہیں بعض جگہوں میں چڑھنا آسان ہوتا ہے اور چڑھنے سے پہلے اترنے کی پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن میں چڑھ گیا ہوں اترنے کی پلاننگ کیے بغیر۔ تو اب یہ پلان کرنا کہ اترنا کیسے، تو یہ ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی کام کرنا شروع کرنے سے پہلے اس کا ایگزٹ بھی دیکھ لینا چاہیے، کہ بلندی پہ چڑھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ بھائی اترنا بھی ہے۔ تو اب یہ ہم مینار پہ چڑھ تو گئے، دیکھیں خوبصورت جگہ ہے، باغات سامنے باغات ہیں۔ تو اجازت بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔